السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں یا رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات بڑی ہی ہر چیز کی سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت سے آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ اس کے نام سے لگتا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اسراء سے، اور اسراء کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، سیر کروانا، اور خاص طور پر رات کو سیر کروانا۔ تو اس اعتبار سے الاسراء ہے، اور بنی اسرائیل کا لفظ اس میں چونکہ آیا ہے، خاص طور پر آیت نمبر 4 کے اندر وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، تو اس اعتبار سے آیت نمبر 4 سے ماخوذ بنی اسرائیل نام ہو یا اسراء ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اگر ہم اسراء کی بات کریں، رات کو سیر کروانے سے مراد، اکثر مفسرین نے اس سے مراد معراج لیا ہے، اور معراج اس لیے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروایا گیا، اور اس کا ذکر ہے پہلی آیت میں، اور اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پوری صورت کے اندر جو 111 آیات کی صورت ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف واقعہ اسراء و معراج بیان کیا گیا ہے، یا نہ ہی اس کا یہ معنی ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے پہلے بھی صورتوں کے ناموں کے اعتبار سے وضاحت کی جا چکی کہ صورتوں کے جو نام ہیں یہ نام ہیں، ٹائٹل ہیں، یہ عنوانات ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں۔ قرآن کی ساری صورتوں کے جو نام ہیں، عنوان اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع ہوتا ہے جو اس کے مشتملات، جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہیں موضوع سے، اور جو عنوان ہوتا ہے وہ ٹائٹل کوئی بھی کسی بھی وجہ سے دیا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ ٹائٹلز ہیں۔ اس کا ٹائٹل بنی اسرائیل یا اس کا نام الاسراء، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام جو ہے معروف ہیں اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یوں کہیں گے کہ یہ وہ صورت جس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، یا یہ وہ صورت جس میں الاسراء کا یا معراج کا ذکر آیا ہے۔ اسراء جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس کا تعلق بھی سیر کے ساتھ ہے۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف نام ہے، اور اس کے اندر یہ متعدد موضوعات یا یوں کہہ لیجئے کہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان متعدد مضامین اور موضوعات میں سے جو سب سے نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں بنیادی طور پر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تنبیہ کا وہی انداز جو کم و بیش سورہ نحل میں تھا، یا
دیگر مکی صورتوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار مکہ خاص طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کفار مکہ عام طور پر اور خاص طور پر جو ان کے سردار ہیں یعنی قریشی قیادت جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے اور مختلف طرح سے ایک مزاحمتی تحریک شروع کیے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، ان کو گویا ایک چیلنج کے انداز میں تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور ان کو اس بات کی طرف وارننگ دی گئی ہے کہ تم، جس کو یعنی انذار کہا جاتا ہے، انذار کیا گیا ہے کہ تم اپنے رویے پر جو ہے وہ نظر ثانی کرو اور واپس آ جاؤ اور اپنا رویہ درست کر لو، وگرنہ یہ جو جس طرح کے حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ گویا بنی اسرائیل کا جو حوالہ ہے وہ صرف اور صرف تنبیہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اس عمومی مضمون کو دیکھتے ہیں جس میں تنبیہ بھی ہے اور عقائد اسلامیہ کی، بنیادی عقائد اسلامیہ کی تفہیم بھی ہے، ہمیں قرآن میں خاص طور پر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیں یہ بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ کفار مکہ کے بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، خاص طور پہ وہ اعتراضات جو قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جس طرح کے وہ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا حوالہ بھی جیسے میں نے عرض کیا یہ بطور تنبیہ کے ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو واقعہ اسراء و معراج کا ذکر ہے پہلی آیت میں، اور بہت ہی ایک انتہائی یعنی عالی شان اور غیر معمولی واقعے کے طور پر یہاں ذکر ہے، تو وہ بھی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اظہار کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان کا اظہار بھی بطور تنبیہ کے ہے کفار مکہ کو اور قریش قیادت کو کہ تم جس ہستی کی مخالفت کر رہے ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے گویا اس کا ذکر ہے، یعنی واقعہ معراج کا اور یہ واقعہ اسراء کا، جس کی تفصیل کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر تین ہمیں اس کے نمایاں پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو تنبیہ کا جو کفار مکہ کو بالعموم ہے، اور قریشی قیادت جو ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے سرداران، ان کو خصوصی طور پر تنبیہ ہے کہ تم بچ جاؤ اس سے۔ قرآن نے اس میں استفزاز کا لفظ استعمال کیا ہے، اور استفزاز سے مراد ہوتا ہے اپنے گھوڑے دوڑا لو، زمین سے بے دخل کرنا، یعنی جو ہوتا ہے کر لو، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر لو۔ تو اس میں استفزاز کے حوالے سے ابلیس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی ابلیس نے بھی اللہ کے خلاف ایک گویا ایک یعنی چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے گھوڑے دوڑا لو اور جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو۔ اسی طرح کے استفزاز کا ذکر جو ہے فرعون کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ اس نے بھی استفزاز ہی کیا تھا، یعنی اس نے اپنے پوری صلاحیتیں صرف کر لی تھیں اللہ کے نظام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور اپنے پوری اس نے صلاحیتیں اپنی فرعونیت کے اظہار کے لیے کی تھیں، اور اس کا بھی اسی طرح سے بنی اسرائیل کو گویا اور قریشی قیادت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا لو اور جو کچھ تم سے ہوتا ہے تم کر لو۔ اور یہ آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 76 میں اور آیت نمبر 103 میں یہ استفزاز کا لفظ جو ہے وہ تین مختلف حوالوں سے آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ابلیس کے حوالے سے بھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے فرعونیوں کو چیلنج تھا، اور پھر یہ چیلنج جو ہے اب قریشی قیادت کو بھی ہے، گویا یہ بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ تو یہ بہت نمایاں پہلو ہے پوری صورت کا کہ اس میں تنبیہ بھی ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب بھی ہے۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تعلیم یعنی اس کو ہدایات تفہیم کا ہے کہ اس کو آپ بنیادی عقائد کی تفہیم کہہ لیں، بنیادی جو اسلام کا نظام ہے اس کی تفہیم کہہ لیں، اور خاص طور پہ یہ دنیاوی نظام امتحان ہے اس کی تفہیم کہہ لیں، تو باقاعدہ یہ یعنی ایک بہت ہی شاندار حکیمانہ اسلوب میں دنیاوی جو امتحان ہے انسان کا، جو یعنی اس پورے نظام زندگی کا جو بنیادی کرکس ہے یوں کہہ لیجیے وہ بتایا گیا ہے، تاکہ انسان کو اپنا مقصد زندگی بھی سمجھ آئے اور آخرت کی طرف جو اس کا سفر ہے وہ بھی اس کی سمجھ میں آئے، اور آخرت کی تفہیم بھی ہو، عقیدہ آخرت کو بھی سمجھ جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ مقصد رسالت کو بھی سمجھ جائے۔ اس کا تعلق بھی یہ ڈائریکٹ یعنی اس میں
تعلیم، اس تفہیم کا بنیادی عقائد کی تفہیم، بنیادی نظام زندگی کی تفہیم اور مقصد زندگی کی تفہیم، اور خاص طور پر عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کی تفہیم، یہ بھی اس جو صورت کے مرکزی مضامین میں ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اہم پہلو وہ تعلیم اور ہدایات، خاص طور پہ صورت کا اختتام ہدایات پر ہوتا ہے، اور درمیان میں بھی اسلامی آپ کہہ لیجئے کہ معاشرتی اور سماجی نظام کے اصول بتائے گئے ہیں کہ کن بنیادوں پر ایک ریاست اسلامی کھڑی ہو سکتی ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی ہے کہ جو اس کا زمانہ نزول ہے اس سورہ بنی اسرائیل کا، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا، اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کے بعد یہ نازل ہوئی ہے سورت، اور چونکہ واقعہ معراج کے بارے میں کسی حتمی تاریخ پر کوئی سب مفسرین اور سیرت نگار متفق نہیں ہے کہ یہ کب ہوا، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 10 سن نبوی کو، یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ 12ویں سال ہوا، اور یعنی اگر آپ ان روایات کو اکٹھا کریں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور اسی طرح اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کے اندر ہوا، بعض کا خیال یہ ہے رجب کو ہوا، اور 27 رجب، اور اس کو عام الحزن یعنی 10ویں سال نبوی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور 12ویں سال نبوی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اس کو واقعہ معراج کے بعد، کیونکہ واقعہ معراج کا اس میں ذکر ہے اور اس کے بعد یہ اگر نازل ہوئی ہے یہ صورت، تو پھر اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ آخری مکی دور ہو سکتا ہے۔ اگر مکی دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا دور جو ہے 5ویں سن نبوی میں ختم ہو جاتا ہے، اور 6 سے لے کر 10ویں تک تیسرا درمیانی زمانہ نبوت ہے، اور آخری جو ہے وہ مکی دور میں آخری دور جو ہے وہ 11 سے لے کر 13 تک یہ آخری 3 سال ہے۔ تو پھر اس طرح سے یہ اس کا زمانہ نزول آخری دور مکی دور نبوت بنتا ہے۔ لیکن ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک مرفوع روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو اس کے زمانہ نزول کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے۔ اور وہ زمانہ نزول کی طرف اشارہ، وہ روایت یعنی بخاری شریف کے اندر مختلف جگہوں پہ 2-3 دفعہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے مختلف حوالوں سے۔ اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں اور سورہ مریم کے بارے میں کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قدیم ہیں بہت، یعنی انتہائی، انہن من تلاد بھی کہا کہ یہ میرے تلاد میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ من العتاق الاول، یہ اول ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں اور یہ میرے تلاد میں سے ہے۔ تلاد طالد کی جمع ہے، اور طالد کہتے ہیں قدیم مال کو، گویا جس کو شروع میں حفظ کر لیا اور ایک بندے کا اثاثہ ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا تلاد فرما رہے ہیں کہ میں نے شروع میں اس کو یعنی یاد کر لیا اور حفظ کر لیا، اور میرے پاس یہ گویا ایک ذخیرہ مال اور ایک انتہائی اہم یعنی ذخیرے کے طور پر میرے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس کو عتاق اول کی بات کریں تو عتاق اول تو پھر ابتدائی دور بنتا ہے، اور ابتدائی دور جو ہے وہ 5 سن نبوی کو ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس میں سورہ مریم کا ذکر ہے اور سورہ کہف کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور روایت کے اندر سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا بھی ذکر ہے، 5 صورتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہی فرمان نبوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہن من العتاق الاول، یہ ابتدائی دور کی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انہن من تلادی، کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ تو اگر سورہ انبیاء، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، ان کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو وہ تو ابتدائی دور کا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیات کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اسی طرح سے حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو
حبشہ میں جا کے نجاشی کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مریم کی تھیں، تو گویا اور یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ ظاہر ہے 5 سن نبی میں 4 سن نبی میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے سورہ مریم تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر سورہ مریم کے ساتھ زمانہ نزول سورہ بنی اسرائیل کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پھر ابتدائی دور کی ہیں، یہ اخروی دور کی یا مکی دور نبوت کے آخری حصے میں یہ نازل نہیں ہوئی، پھر یہ اس کا ابتدائی زمانہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور قرینہ بھی ہے اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے اندازہ کرنے کا، اور وہ قرینہ یہ ہے کہ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج یعنی ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہیں۔ اسراء کا ذکر یعنی اس کو اس حصے کو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہہ لیں، تو یہ جو پہلا حصہ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور زمینی سفر اور جو پھر آسمان تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے جس میں آپ نے فرمایا عرج بی الی السماء، پھر ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ اور معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں اور سیڑھی کے ذریعے چڑھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تو اس واقعہ معراج کا ذکر یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، وہ بھی اجمالی طور پر، اور اس کی تفصیلات تو احادیث کے اندر ہیں۔ تو سورہ نجم کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ ابتدائی دور کی صورت ہے اور بہت ہی ابتدائی یعنی 3-4 یا 4-5 سن نبوی میں وہ نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو زمانہ نزول ہے وہ ابتدائی مکی دور نبوت ہے، نہ کہ آخری مکی دور نبوت۔ لیکن جب ہم اس کو واقعہ معراج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ آخری مکی دور نبوت بنتا ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں میں کیسے تطبیق دی جائے، اس کی تطبیق کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو بیشتر مضامین ہیں یہ شروع میں نازل ہو چکے تھے، بعض آیات اس کی بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ واقعہ معراج کی پھر ان روایات کو سرے سے وہ خارج از امکان قرار دے دیتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ 10 سن نبوی یا 12 سن نبوی کو وقوع پذیر ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، واقعہ معراج بھی ابتدائی سالوں میں ہوا ہے، اور وہ ابتدائی سالوں میں ہی اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور سورہ نجم کا نزول بھی ہوا ہے۔ لیکن چونکہ بعض صورتوں کی بعض آیات مدنی تک ہو سکتی ہیں، بعض مکی صورتوں کی بعض آیات مدنی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس کی بعض آیات کو بھی بعض مفسرین نے کم از کم 4 آیات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدنی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پوری صورت یکبارگی نازل ہو یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس لیے تطبیق اسی بات میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ عمومی طور پر ابتدائی دور کی، لیکن اس میں مضامین کے اعتبار سے اور خاص طور پہ جب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہمیں اسلامی نظام زندگی اور ریاست اسلامی کے بنیادی اصول نظر آتے ہیں، تو یہی بات درست محسوس ہوتی ہے کہ اس کے یہ والے مضامین جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئے ہوں گے، اور یہ تو تیاری محسوس ہوتی ہے ریاست مدینہ کے قیام کی، اور ریاست مدینہ ظاہر ہے 13 نبوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ لگتا یوں ہے کہ جو ایک تیاری کی کیفیت ہے وہ اس میں مضامین میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ مضامین یعنی بیشتر حصہ شروع میں نازل ہو چکا تھا جس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات بھی ہیں، بنیادی عقائد کی تفہیم بھی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایات بھی ہیں، اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہدایات ہیں اور جس کا تعلق نظام زندگی کے ساتھ ہے وہ ریاست مدینہ کی تشکیل کی تیاری کے سلسلے میں وہ آخری زمانے کی یہ آیات ہو سکتی ہیں، یہی اس کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ بہرحال یہ جو پوری صورت کو اگر ہم مضامین میں تقسیم کریں تو اس کا یعنی ان تینوں پہلوؤں کو تنبیہ، تفہیم اور تعلیم، ان کو ہم یوں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان تینوں حصوں کو قرآن یہ بنی اسرائیل کی آیات کے ضمن میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو واقعہ معراج یعنی پہلے حصے پہلی ہی آیت سے ظاہر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، اور پھر آگے جو باقی 9 آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کی
تاریخ کے حوالے سے ایک تاریخ بیان کی گئی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ صدیوں کی تاریخ کو چند آیات کے اندر اجمالی طور پر اشارہ کر کے ایک ایسا شاندار حکیمانہ اسلوب تنبیہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے، اور فوراً بعد یعنی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ان کے ساتھ واسطہ پڑنے والا تھا، اور ان کے ساتھ مشرکین مکہ کنیکٹڈ بھی تھے اور ان سے سوالوں کے جواب بھی لے رہے تھے، اور اسی طرح سے یعنی بنی اسرائیل کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حوالہ دے کر مشرکین مکہ اور قریشی قیادت کو تنبیہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ کہا گیا کہ اگر تم بھی اعادہ کرو گے اپنے کردار کا تو تمہارے ساتھ پھر ایک دفعہ وہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ان عدتم عدنا، اللہ اکبر، یعنی آیت نمبر 8 کے اندر بہت واضح انداز میں ان عدتم عدنا، ایسی شاندار تنبیہ ہے، ایسی شاندار حکیمانہ اسلوب کے اندر تنبیہ کا اور انذار کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ دہراؤ گے تو پھر ہم بھی اسی طرح تمہارے ساتھ کریں گے جس طرح سے پہلے کیا گیا ہے، اور جو کہ عملاً وقوع پذیر ہوا، اور پھر ان کو مدینہ سے بھی نکالا گیا اور بعد میں خیبر سے بھی نکالا گیا، اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو یروشلم سے یا بیت المقدس سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ گویا انہوں نے جو قرآن نے ان عدتم عدنا صرف تنبیہ اور انذار نہیں تھا، اس میں ایک پیشین گوئی بھی تھی، اور اس میں گویا بیت المقدس کی فتح کی بشارت بھی تھی، تو یہ بھی اس کے اندر مضامین کے اندر ضمنی طور پر یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ جو آیات ہیں اس میں بنیادی بہت ہی ابتدائی اور بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو آپ تفہیم کا انداز کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ایک تو انسان کا مقصد زندگی اور اس کا جو نظام امتحان کے ساتھ جو انسان کے زندگی کا تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور پھر اس کے لیے جو آخرت کی ضرورت ہے اور آخرت کیوں قائم ہوگی اس کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے جب نظام زندگی نتیجے کے طور پر آخرت کے ساتھ جڑا ہے تو پھر اس میں کامیابی کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت تو ہے، اور ناکامی سے بچنے کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ منطقی ضرورت ہے رسالت کی جس کو بطور مقصد کے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہیں، رسالت کیوں ضروری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کیوں ضروری تھا۔ تو وہ بنیادی گویا چند حقائق اور عقائد کی تفہیم اور عقیدہ رسالت و آخرت کی بنیادی تفہیم کو انسان کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر یہ ایک بڑا ہی شاندار اسلوب یہ بھی اختیار کیا گیا ہے تفہیم کا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک یہ بڑی یونیک آیات ہیں، بڑی منفرد قسم کی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ہدایات بھی لگتی ہیں اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی سمجھ آتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی سماجی یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ انسان جو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس میں اس کا کس کس کے ساتھ تعلق ہے اس معاشرتی نظام زندگی کے، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر جن بنیادی حقوق کی بات کی گئی تھی اور انسان کے معاشرتی طور پر اس معاشرتی دائروں میں مختلف معاشرتی یونٹس کے ساتھ ایک فرد کے جس طرح انٹریکشن کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان سارے انٹریکشنز کو حقوق و فرائض کے ایک لڑی میں پرو دیا گیا تھا، اور اس کا آغاز بھی کس بات سے تھا کہ اللہ کی عبادت کرو وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کی بندگی کے بعد پھر والدین کے احسان کے ساتھ یہ معاملہ معاشرتی زندگی کا شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کا کوئی پیک پوائنٹ جو ہے یا اس کا جو ابتدائی نقطہ ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنے سے معاشرت ترتیب پاتی ہے، گویا اس دھرتی پر کسی کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کا جڑاؤ، جب تک اس کی نسبت اللہ کی توحید کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا یہاں اس کا ذکر بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں بھی اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا اپنے رب کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیجئے، نظام زندگی کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی سیاسی اصول، دنیا میں کوئی ریاست کا اصول، کوئی معیشت کا اصول، کوئی معاشرت کا اصول، کوئی سماجی اصول
وہ ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی بنیاد اللہ کی توحید نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک یہ گویا اصول تو جو بتائے گئے ہیں بڑی بنیادی اور چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، اور اس میں خاص طور پر والدین کی خدمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی میں والدین کے ساتھ دعائیں کرنے کا، ان کے ساتھ جڑے رہنے کا، ان معاشرتی اصولوں کو ایک ریاست، اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کے طور پر واضح کیا گیا ہے۔ اور گویا یہ بنیادی ڈھانچہ کہہ لیجئے کہ تورات کے اندر، چونکہ شروع والے حصے میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں بھی ہے اور آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ گویا بنی اسرائیل خصوصی طور پر ان کے اوپر توجہ دی گئی ہے، اور ان کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ تمہیں ایک فضیلت دی گئی تھی، اور ساتھ ہی اس توجہ اور اس حوالے سے کفار مکہ کو بھی اور قریشی قیادت کو بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے اور یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کو ایک فضیلت حاصل تھی اور پھر ختم ہو گئی۔ آئندہ اگر وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیں گے، گویا جو پہلا حصہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اس کا اختتام بھی اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یعنی اس پر جا کے اختتام ہوتا ہے پہلے حصے کا۔ یہ حوالہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اب تم قرآن کے ساتھ جڑو گے تو تمہاری کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارے قدم چومیں گی، اور اگر تم قرآن سے نہ جڑو گے تو پھر تمہارے حالات خراب ہوں گے۔ یہ ایک گویا یعنی ریاست کے جو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اس میں بھی بنی اسرائیل حوالہ ہیں، اور گویا جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑھنے والا ہے ان کا ذکر ہے، اور پھر ریاست کے بنیادی اصولوں کا جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ریاست مدینہ کی جو تیاری ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ساتھ ایک بشارت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کی بات ہے کفار مکہ کو کہ یہ ایک ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 77 تک ہے۔ اس میں بنیادی طور پر تو مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مشرکین کے اعتراضات میں جو خاص اعتراضات تھے توحید کے اوپر، قرآن کے اوپر، رسالت کے اوپر، ان کے بارے میں اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تکریم انسانیت کی بات کی گئی ہے، جو ابتدائی آفرینش ان کو حاصل ہو گئی، قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بنی آدم کی تکریم، وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم کا ذکر ہے آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 71 تک۔ یہ جو آیات ہیں اس میں گویا مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کا ذکر کیا اسراء کے حوالے سے، تو بتایا جا رہا ہے کہ عمومی طور پر سارے انسان اللہ کے ہاں تکریم رکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلیں گے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، اور ان لوگوں کی شان ہی الگ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آخر پہ اس کو، یعنی یہ مضمون بھی چوتھے حصے کا جو آیت نمبر 40 سے 77 تک ہے، وہاں پہ صرف مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہی نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی ہے کہ جس طرح ابتدائی آفرینش تکریم انسانیت کو تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پر ابلیس راندہ درگاہ قرار پایا، اسی طرح آج امت مسلمہ، امت محمدیہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کو نہ مان کر تم بھی راندہ درگاہ قرار پا جاؤ گے۔ گویا یہ اس کے اندر مانوی ربط ایک پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 100 تک غلبہ اسلام کی بشارت ہے مسلمانوں کو، اور غلبہ اسلام کی بشارت ایک طرف مسلمانوں کے لیے جو خوشخبری ہے، بشارت ہے، اسی وقت وہ کفار کے لیے تنبیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور پھر اس کا ایک ٹول بتایا گیا ہے کس طرح سے غلبہ ہوگا، قرآن کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دو ٹولز بتائے گئے ہیں، قرآن اور نماز کے بعد کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہارا یہ غلبہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر بھی ہے، نماز کی خاص طور پہ اوقات کے حوالے سے کہ نماز کو جو ہے وہ مختلف اوقات میں فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے نزول کے حوالے سے جو شروع میں نے بات کی کہ یہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، تو چونکہ
نماز، 5 وقتہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر، اور صحیح حدیث سے اور بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کے دوران اللہ سے جو تحفے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے ان میں سے ایک تحفہ 5 وقت کی نماز تھا، بلکہ اس میں تفصیل بھی ہے کہ وہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے، تو انہوں نے بتایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کی امت پر یہ بہت بھاری ہوں گی، آپ واپس جا کے اللہ سے تخفیف کرا لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ اس میں تخفیف فرما دیں، اللہ نے 50 سے 40 کر دیں۔ پھر واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، واپس جاؤ۔ بہرحال اس میں یہ تفصیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس تشریف لے جاتے رہے اور یہ نمازیں 10 کم ہوتی رہیں، اور 50 سے 40 ہوئیں، پھر اگلی دفعہ میں 40 سے 30 ہوئیں، پھر 30 سے 20 ہوئیں، اور پھر 20 سے 10 ہوئیں، اور پھر جب آخری دفعہ نبی اکرم صلی اللہ